انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، جو میں نے ابھی شعر پڑھا یہ ہمیں ایک معروف شخصیت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میری مراد اس دور کے سب سے بڑے عاشق رسول، اس دور کے بہترین حافظ قرآن، اس دور کے بہترین محدث اعظم، اس دور کے بہترین مفسر قرآن، اس دور کے بہترین پاسبان ختم نبوت، اس دور کے سب سے بہترین شخصیت جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر پہرا دیا، میری مراد الحافظ القاری شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ان کے متعلق کچھ سماعت کریں گے۔ احباب ذی وقار، حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ضلع اٹک میں نکا کلاں پنڈی کھیت میں پیدا ہوئے۔ 1966 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 1966 میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قریبی سکول سے 4 کلاسیں مکمل کی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 4 کلاسیں مکمل کرنے کے بعد 5ویں کلاس کی کتابیں خریدی، لیکن آپ کی والدہ محترمہ کی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں۔ آپ کے والد محترم جناب محترم لال خان صاحب، آپ نے اور آپ کی والدہ نے آپس میں مشورہ کیا اور خریدی ہوئی کتابوں کو گھر میں ایک سائڈ پہ رکھا اور اپنے لخت جگر خوبصورت بیٹا جس میں کوئی معذوری نہیں تھی، یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اکثر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو نالائق پڑھا ہے گھر میں، جس کو کچھ نہیں آتا یا وہ ڈسیبل ہے، وہ معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، جو دنیا میں لوگوں کے برابر نہیں چل سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ غلط خیال ہے، خام خیالی ہے کہ اس بچے کو درس میں داخل کروا دو، لیکن یہ جو بچہ تھا نا، یہ بالکل بھی معذور نہیں تھا، ذہنی طور پر بھی صحت مند، جسمانی طور پر بھی صحت مند یہ بچہ تھا۔ اس بچے کو والدین نے جہلم کے ایک مدرسہ میں داخل کروا دیا، بچے نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ احباب ذی وقار، یہ بچہ مدرسہ میں پڑھنا شروع کرتا ہے، 1 ماہ، 2 ماہ دل نہیں لگا، تیسرا ماہ، چوتھا ماہ دل نہیں لگا، 5 ماہ گزر گئے، دل نہیں لگ رہا، 6 ماہ، 7، 8، 9، 10 کرتے کرتے بمشکل 1 سال گزرا نا، تو اس بچے نے خط لکھا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، 4 جماعتیں پاس ہے، 5ویں نہیں مکمل کی، یہ بچہ خط لکھتا ہے اپنے گھر میں۔ ملاقات کبھی کبھار ہوتی تھی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم زبان سے خود نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بچپن میں ایک خط لکھتے ہیں اپنی والدہ کے نام، اور اس خط میں اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ابا جان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے بھائی اور اپنی بہنوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میرا دل نہیں لگ رہا، اماں جان میں چاہتا ہوں کہ میں درس کو چھوڑ دوں اور میں گھر واپس آ جاؤں اور میں آپ کے ساتھ رہوں اور میں سکول بھی جاؤں اور میں سکول میں پڑھوں، روزانہ پڑھوں، روزانہ گھر میں رہوں۔
احباب ذی وقار جب یہ بات ہوئی نا، خط آیا، کھولا، ماں نے کہا اے بیٹا پڑھ، آپ کے بڑے بھائی امیر حسین، آپ نے وہ خط کھولا، پڑھنا شروع کر دیا، وہ خط پڑھ رہے تھے تو ماں کا دل رونا شروع ہو گیا، لیکن ماں کا دل مضبوط تھا۔ آج کی ماؤں میں اور ان کی ماں میں فرق تھا، ماں نے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکنے دیا، اپنے دل کا جو اظہار تھا، اپنے بیٹے کی جو دوری تھی، سب سے زیادہ تو ماں محبت کرتی ہے نا۔ ماں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور کہا امیر حسین لے کے آ پینسل سے کاپی اور لکھنا شروع کر دے۔ اور کیا لکھوایا؟ اے میرے بیٹے، تو میرے دل کی دھڑکن ہے، تو میری آنکھوں کا چین سرور ہے، اے میرے بیٹے تیرے بغیر میرا بھی دل نہیں لگتا، اے بیٹے یاد رکھ جو لوگ بڑے آدمی بنتے ہیں نا وہ ایسے ہی نہیں بنتے، اور تو یاد رکھ یہ جو میں لکھنے لگی ہوں، اے میرے بیٹے کیا ارشاد فرماتی ہے، کالے کام ماہیا۔ اس خط میں اماں جی نے یہ لکھوایا، کالے کام ماہیا وڈے دل کریے پردیس کٹن تام آئیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کالے کام آئیا دل بڑے کریے کٹن تام پردیس مائیا۔ کہا بیٹا دل بڑا کرنا ہے، دل بڑا کرو گے تو تب بڑے آدمی بنو گے۔ اے میرا بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دیتی، تم نے واپس نہیں آنا، تم نے مدرسے میں ہی پڑھنا ہے۔ احباب ذی وقار حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری جان میں جب آپ کا انتقال ہوا تو احباب ذی وقار عالم کچھ یہ تھا کہ مجھے یوں فیل ہو رہا تھا، میرے گھر میں میرے بچوں میں یوں تھا کہ جیسے ہمارے گھر کا کوئی آدمی یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ احباب ذی وقار حضرت خادم حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مسلسل پڑھائی کرنا شروع کر دی، 4 سال میں حفظ قرآن مکمل کر لیے، پھر اگلے 2 سال حفظ کے بعد تجوید کے لگائے، تجوید و قرآن کو بہترین طریقے سے مکمل کیا۔ 1966 سے لے کر ابھی تک جو عرصہ گزرا، 14 سال تک یہ چیزیں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد کہا اماں جان اب حکم فرمائیں اب کیا کرنا ہے؟ تو اماں جان نے کہا بیٹا اب تو نے عالم دین بننا ہے۔ ٹھیک ہے اماں جی، وہ کہاں بنتے ہیں؟ ان کے اساتذہ کرام سے پوچھا تو آپ کی جو حفظ کے استاد تھے انہوں نے کہا جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کروانا ہے۔ احباب ذی وقار حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ 1980 میں داخل ہوتے ہیں، 8 سال میں مکمل درس نظامی کورس کر لیا، بہترین طریقے سے پڑھا۔ اور اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ہوا کچھ یوں، جہلم میں تو کھانا اچھا تھا لیکن جب لاہور پہنچے تو وہاں تعداد بہت زیادہ تھی، تو میں بھی مدرسے میں پڑھ چکا ہوں، مدرسوں میں کیا حالت ہوتی ہے کہ 200 طالب علم کے لیے کھانا پکتا ہے تو کبھی کبھار اس میں گھی ڈال دیا جاتا ہے، کبھی کبھار گھی ڈال دیا جاتا ہے، اکثر اوقات اس میں گھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسا لنگر ہوتا ہے جامعات میں، مدارس میں۔ حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور پہنچے تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی ماحول تھا۔ آپ نے پہلے دن جب پہلا لقمہ کھایا نا تو وہ منہ کے اندر ہی گھومتا رہا، کچھ نہیں کھایا۔ فوراً گئے، وہ پیپر لیا خط والا تو لکھا، تو پھر اس میں لفافے میں ڈالا تو گھر بھیج دیا۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ اماں جان یہاں تو دیسی گھی نہیں ہے۔ تو اماں جان آپ کو پتا ہے میں تو دیسی گھی کھاتا ہوں، دیسی گھی کے بغیر تو روٹی میرے منہ سے اندر جاتی نہیں ہے، تو اب دیسی گھی ملے گا تو روٹی اندر جائے گی، تو میں ادھر بھوکا ہوں۔ احباب ذی وقار یہ خط پہنچنے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے، چند دن لگ گئے۔ حضرت مولانا صاحب دودھ پیتے ہیں صرف، اور اس کے علاوہ پانی اور دودھ، بس تیسری کوئی چیز کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، کچھ اندر جاتا ہی نہیں تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، اس کے بعد آپ کے والد محترم لاہور پہنچتے ہیں، وہ 15-16 کلو کا ایک ٹین گھی دیسی کا بھرا ہوا جامعہ نظامیہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ میرے بیٹے اس کو کھانا شروع کر دے اب تو۔ احباب ذی وقار ہر مہینے ایک ٹین پہنچ رہا ہے۔ آپ کے پنڈی کھیپ نکا کلام میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو گھر والے ہیں نا یہ اتنا گھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ بتاتا ہی نہیں تھا کہ گھی جاتا کدھر ہے۔ احباب ذی وقار حضرت مولانا خادم حسین رضوی
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب آپ نے روزنامہ امت کو انٹرویو دیا، آپ اس وقت باحیات ہیں، فرماتے ہیں آج تک ابھی تک میرے گھر سے دیسی گھی آتا ہے اور میں وہی کھا رہا ہوں، اور فرماتے ہیں اس کے بدلے میں کیا دیتا ہوں؟ سنیے یہ بھی بات، کہتے ہیں میں اکثر پیسے جمع کرتا تھا، جب میں مکمل پڑھ چکا، پھر میری سیلری لگ گئی، پھر میں خطیب بھی لگ گیا، تو جب پیسے میں جمع کرتا میں کہتا اب 10,000 ابا جی کو دینا ہے اس مہینے، تو جب میں ابا جی کو ملتا یا ابا جی مجھے ملتے نا تو میں نکال کے بولا جا کہتا ابا جی یہ آپ کی خدمت ہے، ابا جی کہتے ہیں کہ یہ رکھ پر مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اور تیری ماں نے تجھے دین کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں تو نے دین کی خدمت کر کے دکھانا ہے، ہمیں دین کی خدمت چاہیے، ہمیں پیسے نہیں تم سے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب اماں جان کو ملنے جاتا ان کے سامنے کچھ پیسے رکھتا، کچھ نہیں لیتی تھی، میں سرہانے کے نیچے رکھتا، اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ اس نے کوئی شرارت کرنی ہے، تو اماں جی سرہانا اٹھا کے کہتی ہیں اے پھڑ انہوں جیب چ رکھ، ان پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم نے لینے بھی نہیں۔ فرماتے ہیں پوری زندگی میں نے بارہا کوشش کی اماں اور ابا جی کو پیسے دوں، خدمت کروں، لیکن انہوں نے مجھ سے پیسے نہیں دیے۔ ابا پہ ذیوکار فرماتے ہیں ابا جی کیا کہتے تھے، یہ جب میں بار بار اصرار کرتا نا تو کہتے چل یار جی تو باسکٹ پائی ہے نا اے میرے دے دے، تو میں کہتا ابا جی یہ تو پرانی ہے نا، یہ میں آپ کو نہیں دوں گا، میں نئی لے کے آؤں گا۔ فرمانے لگے نہ لینی ہے تو یہ لینی ہے، مجھے نئی نہیں چاہیے، نئی تو میں بھی لے سکتا ہوں، لیکن حضرت علامہ خادم حسین رضوی فرماتے تھے مجھے حافظ کہتے تھے، کہتے تھے حافظ دینی ہے اے دے ورنہ نئی باسکٹ مینوں نہیں چاہیے، ہاں چل نال ٹوپی بھی لا دے۔ کہتے ہیں کبھی کبھار 2-3 سال کے بعد باسکٹ میری اور میری ٹوپی لے لیتے اور پھر اس کو پہن کے رکھتے، تہجد بھی پڑھتے، فجر بھی پڑھتے، ظہر عصر مغرب عشاء پانچوں نمازیں ابا جان بھی پڑھتے، اماں جان بھی پڑھتے۔ احباب ذیوکار حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلیم مکمل کر جو ہی تعلیم مکمل ہوئی 2000 تعلیم 1980 میں مکمل ہوئی، ساتھ ہی مجھے خطابت مل گئی، لاہور میں کچھ جگہ پہ خطابت کی، مدرسے میں پڑھانا بھی شروع کر دیا جامعہ نظامیہ میں۔ چلتے چلتے گورنمنٹ کی نوکری آپ کو آفر ہوئی، آپ نے وہاں پر درخواست دے دی اور محکمہ اوقاف میں بطور خطیب بھرتی ہو گئے۔ یہ 1993 کی بات ہے، 1993۔ اس وقت حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پہلی گورنمنٹ کی جاب تھی محکمہ اوقاف کے تھرو، وہ گجرات شہر سائیں کامہ والا دربار کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں پر لگی تھی۔ اب یہاں پہ خطیب لگے تھے، کچھ عرصہ کے بعد یہاں سے آپ کو لاہور میں شفٹ کر دیا گیا، کیونکہ ہر جمعہ کو لاہور سے یہاں آنا اور جانا آپ کے لیے مشکل تھا۔ آپ وہیں پہ شفٹ ہو گئے، وہیں پہ رہائش، وہیں پہ خطابت، وہیں آپ مدرس بھی تھے، وہیں پر پڑھا بھی رہے تھے۔ جناب ذیوکار یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2008 آپ فرماتے ہیں میں کشمیر گیا، رات کو خطاب کیا، رات کو ہی کال آئی اپنے والد محترم کی، میرے ابا جان کہتے ہیں حافظ آج دل پہ کر دے جب بھی نہ تھے، آج کہا رہا، کہتے ہیں موڈ نہیں تھا گھر جانے کا، پلاننگ نہیں تھی، مصروفیات بہت زیادہ تھی، صبح سبق بھی پڑھانے تھے حدیث شریف کے، لیکن میں نے کہا ابا جی نے آج پہلی بار بلایا ہے۔ ہر ایک کا باپ نا، ہمارے باپ اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ہماری مصروفیات کو برداشت کرتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا جوان ہے، کام پہ گیا ہے، ڈیوٹی پہ گیا ہے، اس نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ان کا دل چاہتا ہے پھر بھی ہمیں نہیں بلاتے۔ تو اے نوجوان دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے باتیں پوچھا کریں، ان کا دل ہلکا ہو جائے گا، محبت بڑھتی ہے۔ حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ڈرائیور کو کہا چلو یار چلے گھر، کہتا ہے آج گھوڑ رات کا وقت، فرمایا ٹھیک ہے۔ پہنچے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ابا جی جاگ رہے تھے، رات کا آخری پہر تھا۔ آواز دی اپنی بھتیجی کو، اوے آواز آئے ہوا کھول۔ کہتے ہیں مجھے یہ جملہ اتنا پیارا لگتا تھا کہ میرے ابا جان اور اماں جان کہتے ہیں آواز آئے،
کہتے ہیں دروازہ کھلا، میں اندر گیا، کہتے ہیں چل بھائی ناشتہ بناؤ، کہتے ہیں لیکن نہیں، سب کو سونے دیں، صبح ناشتہ سب اکٹھا کریں گے۔ احباب ذی وقار والد محترم چلتے پھرتے کبھی ادھر جاتے ہیں، کچھ بے چینی تھی۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی پریشان ہو گیا کہ ابا جان کو کیا مسئلہ ہے؟ میں پوچھا سر درد ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ پیٹ میں درد ہے؟ نہیں۔ بخار ہے؟ نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ والد صاحب فرماتے کچھ بھی نہیں ہے۔ چلتے چلتے فجر کی نماز ہوئی، اس کے بعد والد محترم لیٹے ہیں اور پھر لیٹ ہی گئے، سو گئے، آنکھیں بند کی ہیں۔ مجھے دیکھ رہے تھے، اور جب مجھے دیکھ رہے تھے تو آخری کلمات تھے، تو کہہ رہے تھے یار آپ اس کو جو سنا نہ مینو، تو میں نے سنانا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں بچپن سے لے کے آج تک میری ایک سورت قرآن مجید کی پسندیدہ ہے۔ جب قرآن مجید حفظ کیا، حفظ کے دوران جب 114 صورتیں میں نے زبانی یاد کی نا، تو ایک صورت سے مجھے آٹومیٹکلی محبت ہو گئی۔ میں نے کسی عالم سے، اپنے والد صاحب سے یا والدہ سے اس کی فضیلت نہیں سنی تھی، ویسے سورت کا نام جو تھا نا اس سے مجھے محبت ہوئی۔ سورت محمد تھی۔ فرماتے ہیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورت محمد میں پڑھا کرتا تھا۔ ریگولر پوری زندگی کی یہ روٹین ہے کہ جب تک سورہ محمد میں نے نہیں پڑھنی مجھے نیند ہی نہیں آنی۔ فرماتے ہیں سورہ محمد کی تلاوت شروع کر دی، میں جب کر رہا تھا کرتے کرتے وہ سنتے سنتے رب تعالیٰ عز و جل سے جا ملتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا بہت ہی خطرناک اور صدمے والا یہ دن تھا۔ بہرحال ہماری والدہ مضبوط تھی، انہوں نے ہمیں مضبوط اور قائم رکھا۔ فرمایا خادم نہیں، رکنا نہیں ہے، تو نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں لاہور آ گیا، سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال کے بعد جب میں گھر جا رہا تھا، میرے بھائی نے فون کال کی کہ یار آپ صاحب میں جگہ خریدی ہے مسجد بنانی، تو میرا دل ہے کہ آپ آؤ تو ہم اس کا افتتاح کریں، اس کا جو بنیاد رکھنی ہے نا وہ اس کا آغاز کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب واپس نکلا جا رہا تھا گھر کی جانب، تو راستے میں رات کا آخری پہر تھا۔ میں رات کو زیادہ سفر کرتا تھا، اس میں بھی حدیث پاک لے لیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم رات کو سفر کیا کرو، کہ زمین سکڑ جاتی ہے، رب تعالیٰ اس کو تنگ کر دیتا ہے، فاصلے کم ہو جاتے ہیں، تو رات کو سفر کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت تھا تو ڈرائیور کو میں نے کہا یار گاڑی روکو، گاڑی روکی، تہجد پڑھ لی، وضو کر لیا ہے، کھڑے ہو کے وضو کیا۔ فرماتے ہیں یہ میرا آخری وضو تھا جو میں نے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے کی۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد فجر کا وقت ہوا، پھر گاڑی روکی، پھر فجر پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ تلاوت کر لوں، لیکن پھر سوچا چلیں گاڑی میں بیٹھ کے کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے پھر سفر شروع ہو گیا۔ کچھ آگے گئے تو ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ اب پھر ایک بار بریک لگائے تو اشراق 4 کے نفل پڑھ لوں میں۔ یہاں پہ بھی جملہ ہم نے کچھ لینا ہے اور سیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوچا خیر یہ ہے نفل نماز ہے تو یہ گاڑی میں ہو جائے گی، چلتی گاڑی میں نماز ہو جائے گی، تو میں گاڑی میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں بس تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا، نوافل میں نے پڑھ لیے تھے گاڑی چلتی میں ہی۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ ڈرائیور جو ہے موڑ آ گیا ہے تو گاڑی آہستہ نہیں ہوئی موڑ کاٹنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید ابھی آہستہ کرے گا، پھر میں نے آواز دی، جو ہی ڈرائیور کو آواز دی کہ او کی کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بس میرے منہ سے جملہ نکلنا تھا تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اب وہ موڑ کاٹ سکتا۔ گاڑی کھائی میں جا گری، گاڑی کا بھی زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن البتہ جو میرا معاملہ ہوا کہ میرے جو کمر تھی اس میں سخت چوٹیں آ گئی، کچھ دماغ میں بھی چوٹیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میری جو ٹانگیں تھی یہ کام کرنا چھوڑ گئی۔ 1 سال پورا فرماتے ہیں میں بستر پہ رہا، میں اپنی اماں جان کے پاس رہا پورا سال۔ تو بڑی تکلیف تھی کہ روزانہ 5 سے 6 کلومیٹر پیدل چلنے والا بندہ جب بستر پہ لیٹ گیا ہے، واش روم خود نہیں جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو یہ کتنی مشکل بات ہے۔ اور یہاں پہ بھی جملہ لیجئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص مجھے روزانہ 2 میل پیدل چلنے کی ضمانت دے، گارنٹی دے، میں اسے صحت کی گارنٹی دیتا۔ آج ہمارے اندر پیدل چلنے والا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے، تقریباً ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل گاڑی ہے، اور تھوڑے سے تھوڑا سفر بھی ہم ان چیزوں پر کرتے ہیں۔
تو پیدل چلنے کی عادت بنائیے. حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 5 سے 6 کلومیٹر پیدل چلا کرتے تھے. فرماتے ہیں انتہائی مشکل مرحلہ تھا. میں اماں جان سے کہا کرتا تھا اماں جی تسی میرے واسطے دعا نہیں کرتے. تو اماں جان آگے سے بھی جملہ بولتی تھی اے کاش کہ یہ ہماری ماؤں کو بھی سمجھ آ جائے. آپ فرماتے ہیں اماں جان جواب کیا دیتی تھی؟ فرماتی تھی آپ حضرت تھوڑا صبر کر, تیرے تو پہلے بھی لینڈ چ کچھ لوگ لگے نے, رب کو لوگ مانگ رہے نے, حافظ بے صبری نہ کر, اپنی واری کا انتظار کر. ذرا جملہ سنیے, متقی والدہ, پرہیزگار والدہ, وہ کیا فرما رہی ہیں؟ حافظ صاحب صبر کریں, تم سے پہلے جو لائن میں شفا مانگ رہے ہیں پہلے ان کا حق ہے. جب اے حافظ صاحب آپ کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے گا. تو ہمیں جب بیماری پہنچتی ہے, کوئی بخار ہو جاتا ہے, نزلہ زکام ہو جاتا ہے, ہم بھی بے صبرے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ ساریاں بیماریاں میرے واسطے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ, ایسے جملے نہ شکری والے بولتے ہیں ہم. تو صبر کرنا ہم نے سیکھنا ہے. اس واقعے سے بھی ہمیں صبر سیکھنے کو ملتا ہے. مزید ایک بات فرماتے ہیں استاد محترم, فرماتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی, میں نے بھی ایک کلاس میں حدیث مبارکہ کا سبق آپ سے پڑھا تھا لاہور میں جا کر, اور مزے کی بات یہ ہے کہ حال جو کمرہ تھا نا وہ ہر مہینے بڑا کیا جاتا تھا آپ کے لیے کہ وہ فلاں بڑا کمرہ ہے, اس میں مولانا خادم حسین کی کلاس کو بھیج دیا جائے, شاگرد زیادہ ہوئے ہیں. وہ بھی کمرہ بھر جاتا, پھر اگلا فلاں کمرہ بڑا ہے اس میں لے جائے, پھر فلاں کمرہ بڑا ہے اس میں لے جائے. تو جب میں اس کلاس میں پہنچا ایک دن کی کلاس میں, تو وہاں جوتوں پہ بے شمار علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو میں بھی ان جوتوں پہ بیٹھ کے میں نے 1 گھنٹے کا لیکچر حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا سنا تھا. تو احباب ذی وقار, بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صبر اور پیدل چلنے کی عادتیں ہم نے اپنے اندر لے کر آنی ہے. اگلی بات جو میں بتانے والا تھا, حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سفر ہم کر رہے تھے تو نفل کا میں نے سوچا کہ ہم گاڑی روک کے پڑھیں. تو ایکسیڈنٹ کے بعد میرے ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا کہ اگر گاڑی روک کر ہم نفل پڑھتے تو شاید ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے. کہتے ہیں یہ ذہن میں بات آتی تھی لیکن زبان پہ میں نہیں لے کے آتا تھا. یہ پوائنٹ ہے بڑا خاص کہ ذہن میں بات آتی تھی کہ اگر یوں ہوتا تو یوں شاید نہ ہوتا, لیکن کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی وقار میرے ذہن میں آتا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اگر کا جملہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ لفظ اگر جو ہے یہ مجھے پسند نہیں. تو حضرت مولانا استاد محترم کیا فرماتے کہ پھر میں اس بات کو زبان پہ نہ لاتا, نہ یہ بات میں اپنی اماں جان سے کرتا نہ کسی اور سے کرتا, اور آج تک میں نے اس کو بیان بھی نہیں کیا. اور ہاں یہ تعلیم کے لیے بتا رہا ہوں کہ تم بھی سب اگر مگر کو چھوڑ دیا کرو کہ یار اگر میں یہ کر لیتا تو پھر یہ ہوتا, اگر یہ کرتا تو پھر یہ ہوتا. ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. احباب ذی وقار, حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی آپ کا سفر جاری و ساری رہا علم دین. اس کے بعد علم دین سکھاتے رہے. جب محکمہ اوقاف کی نوکری کر رہے تھے, جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب اسلام پر کچھ حملے کیے گئے تو آپ نے گورنمنٹ کی نوکری کے دوران ہی اسی ممبر پر بیٹھ کر غلط کو غلط کہا. آپ کو 4 مہینے کی چھٹی دے دی گئی کہ آپ 4 مہینے ریسٹ کریں, 4 مہینے معطل ہیں آپ, اس کے بعد دیکھیں گے. 4 مہینے کے بعد پھر بلایا, حضرت صاحب پھر ممبر پر بیٹھے, پھر وہی بات تھی کہ حق کو حق کہنا ہے, باطل کو باطل کہنا ہے. آپ کو پھر آپ کی نوکری سے نکال دیا گیا. نکالنے کے بعد پھر ایک نوٹس بھیجا 1 سال کے بعد کہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی آپ سے گزارش ہے کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف بولنا بند کر دیں تو آپ کی جاب جاری ہو جائے گی, آپ دوبارہ تشریف لے آئیں اور نوکری کریں. حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھ کر کیا بھیجا کہ میں حق کو حق کہوں گا, باطل کو باطل کہوں گا. اس شرط پہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو مجھے بلا لو, بصورت دیگر مجھے نوکری کی ضرورت نہیں ہے. احباب ذی وقار,
استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق کیا، رج کے عشق کیا، اور ایسا عشق کیا کہ آج کے دور میں تمام مکاتب فکر کے علماء مسلمہ طور پر اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ شخصیت نبی کریم علیہ السلام سے ایسا عشق کر گئی ہے کہ ایسا عشق اس دور میں کسی اور نے نہیں کیا۔ آپ کا چہرہ بتاتا تھا کہ یہ واقعی عاشق رسول ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو صدائیں لگاتے تھے وہ یوں ہوتا تھا کہ جیسے وہاں سے آ رہا ہے اور یہاں سے آپ فرما رہے ہیں۔ شدت پسند لوگ کہتے ہیں آپ کو، لیکن یاد رکھیے کتنی شدت پسندی تھی کہ آپ کی مسجد کے ارد گرد ایک تعداد تھی عیسائیوں کی جو صفائی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ ان سے کبھی ملے جو ابھی تک زندہ ہیں تو آپ ان کی زبانی سنیں کہ خادم حسین کس چیز کا نام ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ عیسائی کتنی تعریف کرتے ہیں۔ ان عیسائیوں میں سے ایک عیسائی کا بیان ہے کہ ہر جمعہ کو ہمیں امید ہوتی تھی، یقین ہوتا تھا کہ آج مولانا خادم حسین رضوی آئیں گے اور آج ہمیں کچھ دے کر جائیں گے۔ اور دیتے کیا تھے؟ کسی کو 500 تو کسی کو 1000 تو کسی کو 2000 بھی آپ عنایت فرماتے تھے۔ عیسائیوں کو دیتے تھے، مسلمان کی بات نہیں کر رہا۔ احباب ذیوقار علم دین سے اتنی محبت، دعوت اسلامی کے ایک عظیم مفتی حسان عطاری صاحب، مفتی حسان عطاری مدنی صاحب نے کل اپنے فیس بک پیج پہ 1000 روپے کا نوٹ اپلوڈ کیا تھا، اور ساتھ کیا لکھا تھا کہ جب میں نے ایک کتاب لکھی، ایک دوست کے ذریعے میں نے توفتاً یہ کتاب حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجی، تو حضرت مولانا صاحب نے کتاب کو دیکھا، کچھ صفحے پڑھے اور بڑے خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا یہ جوان آدمی ہے، اس نے آقا علیہ السلام کی شان بیان کی ہے۔ جیب میں سے 1000 کا نوٹ نکالا اور کہا اس کو جا کے میری طرف سے یہ انعام دے دینا ہے۔ احباب ذیوقار، حضرت خادم حسین رضوی ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ حضرت علامہ اقبال سے منسوب ایک شعر سے خلاصہ لے کر ارشاد فرماتے ہیں اس امت کے، اس دور کے نوجوان کو کہ اے نوجوان، اگر تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ملا تو مانگ، اگر تمہیں عشق نصیب نہیں ہے تو مانگ، تو سجدے میں گر جا، تو رو، رب تعالیٰ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگ لے، اگر مل گیا تو تو کامیاب ہو گیا، اور اگر تجھے رسول کریم علیہ السلام کا عشق نہیں ملتا تو تو ناکام ہے، خائب ہے، حاصل ہے، دنیا میں سے تو نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ تو احباب ذیوقار، آج میں اپنے آپ کو دیکھوں، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھیں، ہمارے اندر کتنا عشق ہے اور اس عشق کی دلیل کیا ہے۔ میں کسی کو کیا بتا سکتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں؟ میری یہ عادت آقا علیہ السلام کے مطابق ہے۔ میں صبح سے لے کے ابھی تک میں نے یہ اتنے کام کیے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے عشق میں آ کر۔ کیا میں بتا سکتا ہوں؟ آج رات کو بیٹھیے گا، ایک کاپی اور پینسل لے لے، خدا را بیٹھیے ذرا اور پورے 24 گھنٹے میں دیکھیے کہ میں بھی عاشق تو ہوں، ہم سب یہ نعرہ لگاتے ہیں، تو پورے 24 گھنٹے میں جب سے جاگا ہوں ابھی سونے تک کتنے کام میں نے کیے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ کیا 5 وقت کی نماز پڑھی میں نے؟ اگر نہیں پڑھی تو سمجھ لیں میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ چہرے پہ داڑھی، حسن اخلاق، تمیز سے بات کرنا، بے ایمانی نہ کرنا، کم نہ تولنا، جو بھی ہم لین دین کر رہے ہیں اس میں صرف اپنا ہی سوچنا، جائز ناجائز کو نہیں دیکھنا۔ ہم آقا علیہ السلام کے عشق میں کتنے فیصد چل رہے ہیں؟ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو افسوس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے۔ احباب ذیوقار، دعا کرتا ہوں رب تعالی عز و جل ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔